أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورتیں پھیلا دی. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے سے حقوق طلب کرتے ہو، اور خطا رحمی سے بچو، یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہ سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر تفصیلی بات چیت چل رہی تھی. اس کے آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرا رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ کہہ کر. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر، جس کی قسمیں کھا کر تم ایک دوسرے سے طلب کرتے ہو اور ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے ہو. والارحام، اور فرمایا گیا کہ والارحام، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت داری کی رشتہ داریوں کا لحاظ کرو، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو. اس کی نگہداشت کرو اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو. ارحام اصل میں رحم کی جمع ہے. رحم کہتے ہیں جو بچہ دانی ہوتی ہے عورت کے پاس، جس میں بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس سے رحم کہا جاتا ہے، یوٹیرس جسے کہا جاتا ہے. تو اس کا واسطہ دیا گیا ہے، اس کو ذریعے قرب بتایا گیا ہے رحم کو، اور اس واسطے سے جو بھی تعلقات قائم ہوں گے اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. رحم کے واسطے سے جو تعلقات قائم ہوں گے، اصل میں تو جو ہے باپ اور ماں سے کہ جو بھی رشتہ دار ہوں گے اسے ارحام کہا گیا ہے. اور پھر اور مزید یہ کہ ارحام رحم کی جمع ہے. جو عورت کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ جو بچے کی پیدائش کرتے ہیں، جو بناتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کو رحم کہا جاتا ہے. اس سے جو تعلقات جو قائم ہوتے ہیں اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اور جو فطری تعلقات اس کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں اس میں کوتاہیاں اور اس میں یعنی کمزوریاں پیدا ہونے کی وجہ سے خطا رحمی ہوتی ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے. اس سلسلے میں قرآن میں کئی ایک مقامات پر آیتیں بھی ملیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات صلہ رحمی کے قائم کرنے کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں، اور خطا رحمی کے لیے سخت وعیدیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. فرمایا سورہ رعد 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزوں کو ہم نے قائم کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کو مضبوط کر دینے کے بعد عہد و معاہدے کے، والذین ینقضون عہد اللہ کے ساتھ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، جو کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے کہا تھا، ان یوصل بہ ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. پھر ان کے لیے کیا فرمایا، اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت ہی برا گھر، برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ کی لعنت آ جانے کے بعد رحمت سے دوری ہے وہ، کہ انسان کو کیا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا چاہیے انسان کو. یہ اس کے لیے سخت وعید ہے جو صلہ رحمی کا لحاظ نہیں کرتا اور رشتہ داریوں کی قرابت داریوں کی نگہداشت نہیں کرتا بلکہ اس کو توڑ دیتا ہے. تو اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے سلسلے میں فرمایا، اس کی فضیلت کے سلسلے میں، کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے.
اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی محتاج کو کچھ دو گے تو وہ صدقہ ہوگا، اور اگر رشتہ دار محتاج کو دو گے تو صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، دوہرا اجر تم کو دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہم آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلے کلمے جو ہم نے سنے تھے اور ہماری کانوں میں آئے تھے وہ یہ تھے کہ سلام کو عام کرو اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور صلہ رحمی کرو، اور رات میں اس وقت اٹھ کر نمازیں پڑھو جس وقت لوگ نیند کے مزے لے رہے ہو۔ یہ چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور فرما کر کہا تھا کہ کوئی ایسا کرے گا تو وہ سلامتی کے ساتھ اور بڑے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ جنت کا مستحق ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ ہے کہ یہ چار کام تم کر لو، سلام کو پھیلاؤ چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور کھانا کھلانے میں جو ہے آگے بڑھو، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضا جوئی کے خاطر۔ صلہ رحمی کی بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا یعنی رشتے ناتوں کا لحاظ کرے گا، اس کی نگہداشت کرے گا۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ رات میں اٹھ کر نمازوں کو ادا کرنا، یعنی تہجد نفل نماز کو ادا کرنا اس وقت جب سارے لوگ جو ہے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چار کاموں کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جنت میں بڑی سکون اور آسانی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں اور احادیث اور آیتیں سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں، اور پھر جو ہے جو خطا رحمی کے تعلق سے جو سخت وعیدیں آئی ہیں کہ فرمایا گیا کہ گناہ کبیرہ ہے خطا رحمی کرنے والا کے لیے، اور خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور کئی ایک احادیث جو ہے اس کی وعید میں آئی ہے جو خطا رحمی کرتا ہے، جو تعلقات کو جو بگاڑتا ہے۔ فرمایا کہ جس قوم میں سے کوئی خطا رحمی کرے گا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے خطا رحمی کی بڑی سخت جو ہے وعید ہے اس کے تعلق سے، اور صلہ رحمی کو قائم کرنے کے لیے اور رشتے ناتوں کو خرابت داریوں کا لحاظ کرنے کے لیے، اس کی نگہداشت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ تھوڑی تھوڑی جو ہے ناراضگیوں کی بنا پر ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں ملیں گے، اب ہمارا تعلق ان سے ختم ہو گیا ہے، جبکہ یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی ہے۔ یہ رشتے قائم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ رشتے قائم کر کے آپ کو یہ مشروط طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کو اگر کوئی ستائے، کوئی تکلیف دے تو آپ اس سے رشتہ ختم کر لو۔ دنیا ہے، یہ دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے رہتے ہیں، حق مارتے رہتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے رشتہ ناتا ہی توڑ لیں۔ لوگ اپنے جسٹیفیکیشن میں یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم کو گالیاں دی اور ہم سے جھگڑا کیا، اس لیے ہم ان سے رشتہ توڑ لیے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ سل من خطا کا وعفو عن من ظلم کا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یعنی جڑو اس سے جو تم سے کٹے، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کا حق ادا کرو، اس کو معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو۔ تو یہ معاملہ کرنا چاہیے، یہی صلہ رحمی ہے۔ یعنی بات بات پر رشتہ کاٹ لینا اور توڑ لینا، اس کی سخت ممانعت ہے اور بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن آج بہت کم احتیاط کی جا رہی ہے اس سلسلے میں۔ لوگ بات بات پر جو ہے جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور سالوں سالوں تک جو ہے تعلقات قائم نہیں ہوتے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں ستایا یا ہمارا حق مارا تھا۔ تو یہ جو ہے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں اس بات کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی رشتے ناطے خرابتی رشتے ناطے ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں تم پوری نگہداشت کرو، ذریعے بھی کوتاہی مت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور پھر آیت کے آخری حصے میں فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یقین جانو تم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پوری آیت میں جو احکامات دیے گئے تھے اس میں جو ہے اتقوا اللہ کہہ کر اللہ سے ڈرایا گیا تھا۔ یعنی جہاں کہیں پر بھی جو ہے کچھ ایسے احکامات آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں جس کو حکومت کے زور سے یا قانون کے زور سے نافذ نہیں کیا جا سکتا،
تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرا کر لوگوں کو اس کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ ان کے حقوق مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا، جیسے کہ عورتوں کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، یتیموں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے۔ اس سلسلے میں صرف قانون بنا دینے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا خوف دلا کر جو ہے اس کو وہ کام کرنے پر، وہ حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ بات آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی خوف دلایا گیا ہے کہ وہ کام کرنے کے سلسلے میں، حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کون دیکھ رہا ہے مجھے، کون میری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو اسماء حسنہ میں سے خصوصی طور پر رقیبہ لایا گیا ہے، یہاں پر لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے تمہارے سارے کاموں کا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارے حال سے واقف ہے، تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہارے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، تمہاری جو نیتیں ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، خیالات سے واقف ہے۔ علیم خبیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ تو تم جو کچھ بھی کرو گے، جس نیت سے کرو گے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تم کو جو ہے ڈرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر، آخرت کا خوف دلا کر، تو تم بس وہ حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر تم کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور غفلت کرو گے تو پھر تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدل نہ ڈالو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھا جاؤ، یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس میں یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کر دینے کی بات آئی ہے، اور ان کے مال میں کسی قسم کی کوئی خرد برد نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یتیم تو وہ بچے کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہے اور اس کا باپ مر جائے اس وقت تو وہ یتیم کہلاتا ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ یعنی جو بچہ بالغ ہو جائے، اس کا باپ مر گیا ہو تو وہ یتیم نہیں ہوتا، بلکہ نابالغ بچے کو، بچہ یا بچی جو ہوں گی اس کو یتیم کہا جائے گا۔ تو نابالغ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ان کا مال کیسے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے آگے 2-4 آیتوں کے بعد اور مزید تفصیل اور وضاحت آ رہی ہے کہ یتیموں کا مال کب اور کس وقت حوالے کرنا چاہیے۔ یہاں پر صرف یہ بات بتائی گئی کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت، اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ بڑا جو ہے ظلم و زیادتی کا سلوک کیا جاتا تھا ایام جاہلیت میں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یتیم بچہ ہے اور وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتا، کون اس کے طرف سے آئے گا اور پوچھے گا، جو چاہے کر لو، اندھیر نگری مچائے ہوئے تھے۔ یعنی یتیم بچے سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ ہے، باپ کا سہارا اٹھ جانے کی وجہ سے وہ بے سہارا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں انصاف کرنے کی ہدایت اولین اہمیت کے ساتھ بڑی تاکیدی انداز میں یہاں پر دی گئی ہے، اور کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں، کئی ایک آیتیں بھی اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ سورہ ماعون میں جو فرمایا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کو دھکے دے کر نکالتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پر۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فرمایا، جھٹلاتے ہیں جو دین کو، مطلب یہ ہے کہ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت پر ایمان جس کا نہیں ہے وہی ایسا کام کرتے ہیں، یعنی یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یتیم جب اپنا مال طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جس کا ایمان نہیں ہے آخرت پر۔ کوئی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میرا ایمان نہیں ہے آخرت پر، لیکن کوئی اگر ایسے عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ یتیم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ملیں گے۔ اس تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ پھیرے گا محبت اور شفقت کے ساتھ تو اس کے ہاتھ کے نیچے جو بال آئیں گے وہ اتنے بالوں کے عوض اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ اور یتیم کے تعلق سے اچھا رویہ اختیار کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، ہمارے نبی یتیم تھے، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے یتیموں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور کئی ایک احادیث جو ہے یتیموں کے سلسلے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو تو وہ روئے زمین کا سب سے بدترین گھر ہے، اور جس گھر میں یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک ہوتا ہو تو روئے زمین کا سب سے بہترین گھر ہے۔ تو اس طریقے سے کئی ایک احادیث اور آیتیں اس سلسلے میں ملتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو ہے اس میں سورہ زحا میں بھی اللہ تعالیٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فرمایا، یتیم کو جو ہے اس کے ساتھ جھڑکو مت اور اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو اور اس کے اوپر غضب کی نگاہ مت ڈالو، تو خیر مت کرو اس کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کئی ایک احادیث بھی ہیں اور روایتیں بھی ہیں یتیموں کے مال کے تعلق سے، اور آگے ایک دو رکوع کے بعد یہ آیت بھی آ رہی ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے آگ میں اپنے پیٹ میں جو ہے آگ کو بھر رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فرمایا، آگ کو بھر رہا ہے۔ آج اگر وہ کچھ کھا لے رہا ہے یتیم کے مال میں سے لے کر تو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت میں وہ آگ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ فرمایا سورہ انعام 8ویں پارے میں، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ سن بلوغیت کو پہنچ جائے، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے جو استعمال کرو۔ تو ایسے اس طریقے سے جو ہے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر یتیم کے مال کو اس کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کرو یہاں تک کہ وہ مال اس تک پہنچ جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ مال لینے کے قابل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یتیم کی جو کفالت کرے گا وہ اس کا ولی جو ہے اس کا قریبی رشتہ دار ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہاں پر حق خرابت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ خرابتی رشتہ کے تعلق سے جو ہے جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ حقوق کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرے، اور نہ صرف یتیم کے مال کی حفاظت کرے بلکہ یتیم بچے کی بھی حفاظت اور نگرانی کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور اپنا مال لینے کے قابل ہو جائے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ فرمایا، اور پھر یہ کہ اس کے اچھے مال کو اپنے برے اور ناکارہ اور نکما مالوں سے جو ہے مت بدلنے کی کوشش کرو کہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، لہٰذا اپنے پاس سے خراب مال لا کر اس کا اچھا مال کبھی بھی لینے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ اس کے مال کے ساتھ ملا کر تم اپنا مال۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مال بالکل علیحدہ رکھو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر تم اس میں ملا کر جو ہے استعمال کرنا چاہتی ہو تو اس بات کا لحاظ کرو کہ کہیں اس کا مال تم خرچ نہ کرنے پاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ بہت ہی گناہ کے کام ہے، بہت بڑی گناہ کی بات ہے کہ یتیم کا مال ذرا بھی تم نے استعمال کر لیا یا اس کو ضائع کر دیا یا خراب کر دیا تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یتیم کے مال کی پوری حفاظت، اس کی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور خود یتیم بچے کی بھی جو ہے حفاظت کر کے اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنے مال کو لے کر اس کو صحیح طور پر استعمال کر سکے، اور اس کے مال کو جو ہے اس کی اچھی چیزوں کو لے کر بری چیزوں سے تبدیل نہیں کر دینا اور کھا کر ختم کر دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس میں ان تمام باتوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اور ممانعت کی ہے کہ یتیم کے مال کی پوری حفاظت ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔